الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وشكرا لك الصلاة والسلام کوئی گل باقی میرا نہ چمن رہ جاتا بس رسول اللہ کا دین حسن رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فدا ہو جائیں گے کافی حشر تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع خود شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ اللہ محمود علیہ السلام کی نظرانے پیش کرنے کے بعد بیر محفل جگر گوشہ حضور اللہ المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان محافظ ختم نبوت و نبوس رسالت برادرم حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دعوت برکات و بلالیہ لائق سے وقار حسن کریم محافظ ختم نبوت و نبوس رسالت حضرت اللہ مولانا حاجی محمد صدیق صاحب دعوت برکات و بلالیہ اور آج کی اس بابرکت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے جتنے بھی منتظمین شرکاء معاونین تحریک لبیک یا رسول اللہ کی یو سی اور پی پی اور تحصیل اور ضلع کے یا ڈویژن کے جتنے بھی ذمہ داران نبی علیہ السلام کے غلام یہاں پہ تشریف لائے مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے میں بالکل خطاب کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا خطاب حضرت کا ہوگا میں اناؤنسمنٹ کے لیے حاضر ہوں میری آواز سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں بات کرتا لیکن قائد محترم تشریف لا رہے تھے تو مجھے غیر حاضری بھی بالکل نامناسب لگی سو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بات سے اتنی سی ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے قائد میرے مرشد
میرے استاذ اور آپ سب کے قائد اور مرشد کہ جنہوں نے ہمیں ایک مشن دیا ہے جس میں انشاءاللہ ہم نے بھی چلنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی چلنا ہے، کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ جن لوگوں کو ہم سے خطرہ ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جماعت غیر مسلح ہے، باوجود اس کے کہ اس جماعت کے اوپر بھتہ خوری، ملک لوٹنے، بینک لوٹنے، زمینوں پہ قبضے، اس طرح کی کسی چیز کا کوئی الزام نہیں ہے۔ فارم فنڈنگ سے لے کے کسی اور جو تمام جماعتیں جن صفات سے متصف ہے، یقین مانیے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں۔ پھر بھی انہیں خوف کس چیز کا ہے؟ خوف صرف اس بات کا ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ روڈ پہ بیٹھتے ہیں یا مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں، یہ اپنی بات کرتے نہیں ہیں، بس اتنی سی بات کرتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اور ان کا جرم یہ ہے کہ یہ وہ نظام چاہتے ہیں جس نظام میں حکمران سے لے کے عوام تک قاضی صاحب سب کے لیے فیصلہ دیتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ جناب میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حکمران جماعت کی فارم فنڈنگ کا کیس ہو تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور ایف اے ٹی ایف کا جو ہے وہ رولا ڈال کے مدارس سے آ کے بچوں کی چائے کی پیالی کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، اور مسجد کے گلے سے نکلے ہوئے پیسوں کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ یہ دوہرا معیار نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ اسلام کے یہ چاہنے والے پسند کرتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جس نام پہ یہ ملک بنا ہے پاکستان میں وہ نظام لایا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جناب مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں اور اس تمام ملت اسلامیہ کے ہم جناب نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان سب کو کہنا چاہتے ہیں کہ یا تو یہ دعویٰ چھوڑ دو یا پھر وہ بات مانو جو قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں نعرہ سکھایا ہے۔ برما کے مسلمان سے رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین کے مظلوم سے ہمارا رشتہ کیا، شام و یمن کے مظلوم سے ہمارا رشتہ کیا، اور پاکستان کا مطلب کیا۔ اصل میں مسئلہ جو ہے کفر اور اس کے نمائندوں کو اسی لا الہ الا اللہ کے خوف سے ہے، جناب اسی سے وہ ڈرتے ہیں، اور آپ نے وہی علم ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے بعد میں ختم کروں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، جل جائے گا۔ جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے فلسفے قرآنوں کے خود ہی کا شعر لا کلمہ تو سب صاحب مل کے پڑھی ہے، خودی کا خودی ہے بے فیصل لا الہ
سی بات کہہ رہے ہیں کہ بہار ہو کہ خیزان لا بہار ہو کہ خیزان تاجدار ختم نبوت بغیر کسی لمبی چوڑی تقریر کے میں اسٹیج سیکرٹری صاحب سے بھی معذرت کرتے ہوئے بلا تاخیر اعلان کروں گا جگر گوش سے امیر المجاہدین قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ مشرق سے مغرب تک محمد عربی کے غلاموں کی ہم قطارہ اور مسلمانوں کی آخری امید تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی امیر حضرت علامہ صاحب داتا محمد سعد حسین رضوی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان محبت سے استقبال کیجئے لبیک من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ومولانا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو
جلوگر خطیب الاسلام علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب اور ہمارے قائد محترم کے درینہ رفیق شاگرد حضرت علامہ مولانا الحافظ حاجی محمد صدیق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور بہت ساری چمکتی شخصیات جن کے نام سے میں واقف نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وارڈ سے لے کر ڈویژن سطح تک تمام ذمہ داران، میرے سر کا تاج، آپ سے آج یہاں کچھ بے ترتیب اور کچھ باتیں کرنے کے لیے یہاں ہمیں مدعو کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے، ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر اليوم یوم، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الست بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں سے، آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے جہاں کوئی بھی جہاں کہیں کسی کا بھی مقام نہیں۔ اور آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویندہ ہے وہ عشق والے ہم دیندہ ہے جسے لے، آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ تو صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے صدیق کے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح ہوتے گا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی عمر کو۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ کو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ کا نہیں، ساڑی لینڈ اس بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاتی۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام، قبیلہ بنی عمرو بن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی، ساڑھے قائد گل کردے میں گل کر جاندے سن، میں ہوں سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشن رہا۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی، ناراضگیاں برامت ہوندیاں رہنگیاں، دشمنیاں نہیں ہوندیاں، دشمنی اوندے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے، برامت سے پاس ناراضگی ہوندیاں صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا و مولا دے دشمن ہیں، باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں۔ فرماتے قبیلہ بنی عمرو ابن عوف ناراضگی ہو گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، نماز عصر دا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت دا وقت ہو گیا، حضرت صدیق اکبر مسارن نے مل کر متفق علیہ اگے کیتا کہ تسی امامت دے مسلح تے کھڑے ہو۔ جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے کہ دوران نماز اے امام صاحب کو مسلح تے جڑو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے، امام بن کے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے، وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے، اس طرح صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تے پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگے حضور آ گئے؟ اگر ساڑھے قائد پڑھ دے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں ہوئے قمیض، یوسفستان ہے ہر گوشت کے نانے عرب، ساڑھے آقا و مولا جتوں گزرے خوشبوؤں دے ہلے ادھرے، صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔
خاندان کی سارے کائنات دے خاندان حضور دے نام تو میرے آقا مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تسکین کی تھی، بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں دے اوپر ہاتھ مارے، حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مصلی تے کوئی نہ کرو صلی اللہ۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چک دیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے میرے واسطے ایک الفاظ فرمائے کہ صدیق میرے مصلی تے کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کراؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا، حضور دوران نماز مصلی امامت پہ چلے گئے، حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تو کیا سی کہ تسی میرے مصلی تے کھڑے رہو تو تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے جو تواڈے مصلی تے کھڑے ہو گئے تواڈے اگے ہو کے جماعت کراوے۔ بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے اج تک باقی ہے، وہ کہندے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے۔ اے اسلام! حضرت جناب صدیق اکبر آپ کی 2.5 سال خلافت ہے اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ دا پہلا حاکم، ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ دا پہلا خلیفہ، ٹھیک ہے جی، میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی ذمہ داری آپ نے دے دی گئی، آپ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بڑا نہیں، میں بڑھا دیتا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جتنا ہینڈ ان کیا اس جو کہنے جڑا مال و دولت آپ نے کول سی ظاہر کہنے دراہم و دنائیر وہ سارے درہم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت کی ذمہ داری اٹھائی سب نالوں پہلے بعد مال جمع کرا دیا۔ یہ آپ کی خلافت دا آغاز ہے، ٹھیک ہے جی، اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھیا کہندا آمن الناس بر مولا ماں آن کلیم اول سینہ ماں آمن الناس بر مولا ماں کہندا جنہاں دے سب نالوں وڈے اسلام تے احسان آمن الناس بر مولا، او ساڈے سکول دے پہلے کلیم ہیں اور کہندے ہمت او کشت ملت راچو ابر فرمانے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا او ملت اسلامی واسطے بارش بنی، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، او حضور دے نال دوسرے نے اسلام وچ بھی غار وچ بھی بدر وچ بھی اور جتھے میرے آقا مولا آرام فرما رہے ہیں اتھے بھی دوسرے صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی سارے سے مرد استاد فرماندے سن نہ شباب نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویا تو غلام آفتابن ہماز آفتاب گویا فرمانے ناسی کاڑے ہیں نہ کاڑیاں گلاں کرتے ہیں اسی چمک دے معبود نے غلاموں دے گلاں بھی چمک دی ہوئی کرتے ہیں ابوبکر صدیق کی گل کریے تے سینہ کھول کے کرتے ہیں جب مولا علی کی گل کریے تے سینہ کھول کے کرتے ہیں اس واسطے نعرہ حیدری اسے دل ذرا کتنی قومی ہونی چاہیے کہ سوچے ساڑھی کیونکہ راہ جو سکتی ہے ساڑھے قائد سامنے 10 کے گئے فرمانے سن اے جڑیاں ذاتہ نے تحقیق واسطے نہیں اے عدب واسطے جدو بھی نہ آئے گا جدو پتہ لگے گا انہوں کی نسبت رسول اللہ نارے تو ساڑھیاں گردن اپنے آپ کو جان گیا حضور کسی ساڑھے آقا اپنی ساڑھے مولا کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال کو بیٹھ کے کہتے سن ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال وہ بھی ساڑھا سردار کیونکہ دونوں کی نسبت رسول اللہ نارے اللہ
حضرت ابو قحافہ خود جناب صدیق اکبر اور آپ دے بیٹے اور آپ دے پوتے 4 نسل آپ دیاں صحابیاں یعنی آپ دی ابو اولاد تے انہاں دی اولاد اے حضرت صدیق اکبر نوں صرف اعزاز حاصل ہے تے ہن آ رہی ہے خلافت مدینہ ریاست مدینہ دا والی کون ہوتا حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال جب آپ کا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے بلایا فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت کی تنخواہ کتنی بنتی آپ نے حساب کیا آپ نے فرمایا میری وراثت کو فلاں چیز بیچ کے اور ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا اے صدیق اکبر ٹھیک ہے اور حضرت ام عائشہ فرمانیاں کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے کہ آپ اس حالت چ گئے کہ آپ کو کوئی درہم تے کوئی دینار نہیں سی جدو آئے خلافت آپ تے تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کرتے سن باقی بھی کئی قسم کی تجارت روایات ہے کہ کافی تجارت لیکن کپڑے دی مشہور ہے آپ تجارت کرتے سن تے جدو دنیا تو گئے تے آپ دے کوئی درہم تے دینار نہیں سن حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا کو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام جمع صاحب ظاہرے اساں دیکھیا کہ غم دے عالم کی ہوتا ساڑھے قائد کیا اساں دیکھیا صرف جدو سائیں جانا پھر کی ہوتا پھر جن نے بار خلافت اٹھایا سر نالو پہلے حضرت صدیق اکبر جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا کو تشریف لے گئے کہ آپ جو صحابہ نہ گفتگو کرتے سن تے صحابہ پوچھتے سن جناب کسی مسواک نہیں کرتے انہوں نے کی ہویا انہوں نے کہا تواڈے منہ جو نہ بھنے ہوئے کباب دی بو آندی آپ نے فرمایا یار مسواک تو کردا لیکن جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا کو تشریف لے گئے تے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا غم مٹایا کسی نے رو کے مٹایا کسی نے ہجرت کر کے مٹایا کوئی شام چلا گیا ابو بکر رویا نہیں لیکن ابو بکر کا دل جل گیا تا میرے منہ چو بنے کباب دی بواندی کے میرا دل چل گیا تے بعض روایات ہے کہ جتھے حضرت صدیق اکبر لیٹتے سن آپ جو چھت سی او صاحب ظاہر پرانا زمانہ سی قریب چھتاں ہوندیاں کچیاں چھتاں کہندے سن کہ اس دے ورگے بالے جو کہندے ورگے بالے او کالے ہو گئے سن انہاں آمنا حضور دے ہجرت پھر اس واسطے روایت کا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمه یجری حتی ماتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی موت دا سبب حضور دا دنیا تو جانا آپ اس طرح پگل گئے آپ دا پگل دے آپ دی دنیا تو رخصت ہو گئی اے حضور دا ہجرت دا مقام ہے تے حضرت صدیق اکبر جو دنیا کو تشریف لے کے گیا صحابہ کرام جمع تے جناب سارے جمع ایک حزن دا معاملہ ایک غم دا معاملہ دیکھیا دیکھ دروازے نال 2 چھوٹیاں بچیاں کھڑی ہو کے رو رہی ہیں حضرت صدیق اکبر دا دنیا صاحب ظاہر امت واسطے کتنا بڑا غم سی تے بچیاں رو رہی ہیں کسی نے انہوں نے پوچھا کہ تسی کیوں روندیاں تانوں کی پتہ کون چلا گیا انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا تہاڈا خلیفہ فوت ہویا تہاڈا حاکم فوت ہویا جناب صدیق اکبر فوت ہویا سانوں نہیں پتا لیکن اسی یتیم آ ضرور کی اسی یتیم ہویاں اے بابا سارے گھر آ کے ساڑیاں بکریاں دی چوائی کرتا سی سانوں اتنا پتہ ہے ساڈا چواوا مر گیا اللہ آج ساڈا دنیا تو چواوا چلا گیا آج ساڈا بکریاں چون والا کوئی نہیں انہوں کو پوچھا کی گل ہے انہوں نے کہا جدوں دے آپ خلیفہ بنے آپ ساڈے گھر آ کے صفائی بھی کرتے سن اور ساڑیاں بکریاں دا دودھ دھو کے سانوں دے کے جاندے سن تے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو احسان دیتی کہ جناب صدیق اکبر او ہستی ہیں او آپ دا مقام ہے کہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جتھے آپ انجل وغیرہ مکھے جا کے رکھ دیتی گئی آپ دی مطلب جس میں مبارکہ نام تے پوچھا گیا کہ جناب اجازت اندر آن دی فرمایا جلدی کرو حبیب کو حبیب نال ملا دو اے آپ دی شان ہے اے آپ دا مقام ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے حضرت عمر ایک دن گشت کر رہا ہے ریاست مدینہ کا جڑا والی ہوتا نا بغیر پروٹوکول تو گشت کر رہا ہے انہوں پروٹوکول دی لوڑ نہیں ہوتی حضرت صدیق اکبر ظاہری مثال تو بعد حضرت عمر ایک دن غریب گشت کر رہا ہے دیکھا ایک بڑا ضعیف بوڑھا اپاہج وہ ایک گھر دے اندر لیٹے ہویا آپ گئے آپ نے دیکھا وہ بھوکنا بلک رہا آپ جلدی جلدی گھر گئے گھر جا کے انہیں واسطے نرم غذا تیار کروائی جو بھی سی وہ تیار کروا کے جلدی لے کے آئے تے آ کے اس نے منہ غذا جدو دیتی تے وہ تڑپ کے کہنے لگا صدیق دنیا تو چلا گیا حضرت عمر رون لگ پایا
فرمایا بابا تینوں کیوں پتہ لگ گیا صدیق دنیا تو چلا گیا؟ آپ فرمایا بابا کہنے لگا جڑے اپاج سن وہ کہنے لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شاید لے کے آتے سن پہلے اپنے منہ پاندے سن کدھر گرم تو نہیں، آج پتہ لگتا میرے منہ سڑ گیا، میں لگتا صدیق دنیا تو ٹر گیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں ہوتا ہے کہ جدو غزوہ تبوک دا موقع بنیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے، خیال کیا گیا صدیق کو برتری لے جاؤں گے، پھر شاعر بولے کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز بار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو سب برتری لے جانی، سبقت لے جانی، مال دے معاملے کہ صدیق ہر معاملے سبقت لے کے آج کوشش کریے۔ حضرت صدیق اکبر جب آئے تو آپ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے، بلکہ جتھے نکران کوئی شاید پئی سی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ ساڑھے قائد فرماندے سن کہ وہ قبول کرنا والے مالک دی مرضی، وہ جس کو جتنا مال لائے، حضرت صدیق اکبر کا سارا مال قبول ہو گیا۔ حضرت عقیل انصاری صرف 2 کلو کھجور لے کے آئے۔ میرے آقا میرے قائد فرماندے سن جدو سادنا اندر بیٹھتے سن فرماندے سن اے دنیا روندی کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ فرمایا این کہنے کی قیادت، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا سارا مال پیا، حضرت عمر دا ادھا مال پیا، حضرت عثمان غنی دے سینکڑوں اونٹ تے گھوڑے پہن۔ فرمایا حضرت عقیل انصاری ساری رات کھو گیڑ کے یہودی دا 2 کلو صبح کھجورا لے کے آئے، 1 کلو گھر دیتا تے فرماندے اس کو کہنے کی قیادت میرے آقا مولا نے مثال دے دیتی۔ 1 کلو کھجور جب حضور دی بارگاہ لے کے آئے، حضور نے صدیق اکبر دے سارے مال دے اوتے حضرت عمر دے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا تے اٹھا دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف دے سونے تے چاندی دے ڈھیراں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی۔ پھر فرماندے سن کہ اس نو کہنے کی عادت کہ حضرت عقیل انصاری نے فرمایا جڑا خلوص نال لے کے آئے گا سی سارے مال دے اوتے بند کر دے، لیکن ایک ایک آدمی دل نال اخلاص نال لے کے آئے۔ اسی طرح اسے غزوہ تبوک دا ایک واقعہ کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے، آپ گھر بیٹھے تے مطلب آپ دے گھر والے نے آپ کو کھانا پیش کیتا، ٹھنڈا پانی پیش کیتا، جدو آپ دے سامنے ساری چیزیں آئیں تے یکدم خیال یار آ گیا کہ حضور کس حالت تشریف لے کے جان رہے ہوں گے، اور آپ نے سارا سامان پیچھے بندیا، وہی کھانا سارا کچھ کٹھا کیتا، پانی لیا تے چل پے۔ تے علامہ اقبال کہندا کہ پھر اتنے 2 چیزاں آ گئیاں، کہندا ہر 2 بمنزل رواں، ہر 2 امیر کارواں۔ کہندا جدو حضرت ابو خزیمہ انصاری چلے تے 2 چیزاں آ گئیاں، ایک عقل آ گئی، کہنے لگا چھڑ تو نہ بھی گیا تے کیڑی گل ہے، جس طرح اسی کہنے ہو جی ساڈے اسی نہ نہیں گیا تے گھر خیر ہے، اوتھے ناموس رسالت دا باقی جو پہنچے ہوئے ہیں، اے گل اس تو سمجھن والی کہ 2 چیزاں ہمیشہ ہر بندے کول رہندیاں۔ اقبال کہتا کہ 2 چیزاں آ گئیاں، کیڑیاں؟ ہر 2 بمنزل رواں، ہر 2 امیر کارواں۔ ہر منزل تے 2 چیزاں آ گئیاں، اور 2 چیزاں کے بعد کے ایک روکن لگی ایک ودان لگی، عقل بہیلا میب، عقل کہندی چھڑ یار میرے بچے گھر والے کی سوچن گے کتنے جائے گا، او دورن اوتے ناموس رسالت دا ڈرنا، اوتے جناب او شہر چل رہا تو تے کی کرے گا، تو نہ بھی گیا تے خیر ہے۔ عقل بہیلا میب، عقل پیچھے کھچ دی، عشق گر کشاں کشاں، عشق جڑا نا دھکا لاندا، او کہندا جتھے میرے یار دی گل ہو رہی اوتے چل اوتے چل، ایمان جڑا او کھچ کے لے جاندا۔ زندہ باد زندہ باد دارے ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد دارے ختم نبوت، زندہ باد دارے ختم نبوت، زندہ باد دارے ختم نبوت، زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
اسی یہ قسم دے سکتے ہیں، اسی یہ حلف دے سکتے ہیں کہ ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی منی من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه. ساڑھے قائد نے ہمیشہ عشق دی گل منی، اور جتھے حضور دی ناموس ختم نبوت دین اسلام دی لوڑ پئی ساڑھا قائد اپنی ویل چیئر لے کے عشق بہت انہیں جانا، وہ قافلہ بنایا، انہیں جانا. وہ قافلہ بنایا کہ جتھوں گزر گیا ایک باری لوگ کہتے سن کہ اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے قافلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے سر و سامانی دا عالم ہوئے، ٹھنڈ ہوئے یا گرمی ہوئے، انہیں ساڑھے اندر عشق بھریا جڑا زمین اور زمان اور مقام اور ہر شے تو ماورا ہو گیا. یقین جانو ویسے گھر بیٹھے ٹھنڈ لگ دی، لیکن تصور کرو نا کہ ادھر جانا اور کام کرنا، تحریک دا کام کرنا، حضور کے دین دا کام کرنا، ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساڑھے اکھر دے سامنے ساڑھے پر مثال بڑی بڑی جنہیں نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، بہار دیکھی نہ خلا دیکھی، بلکہ علامہ صاحب فرمایا سن لا الہ الا اللہ دا علم بلند کیتا. میں ویسے تواڈے کو تھوڑا جنا پریشان ہاں کہ جدوں دا آیا کوئی چس والا نعرہ نہیں لگا. بیٹھے ہو بھئی اسی روڈ تے نکلیں گے تو ساڑھے مخالف ساڑھے کو ڈریں گے، تسی صرف این ہاتھ چاہتے ہو نا تو وہ اینے کرنا. ہاں اس یقین نال ہاتھ چاہے کرو کہ ساڑھے ہاتھ چاہن نال کفر لفظہ پر اندام ہے، بے یقینی نال نہیں کام کرنا، بالکل جڑا کام کرنا وہ یقین نال کرنا، اور اس یقین نال کرنا کہ ساڑھے آقا و مولا سانو دیکھ رہے ہیں. ساڑھا یہ ہاتھ چاہنا نہیں کام قبول ہونا، اسی ہاتھ چاہ کے اور کھل سینہ کھول کے نعرہ لایا کرو. اجے کسی نے کوئی شک ہے؟ من سب نبيا فاقتلوه، سب نبيا فاقتلوه، سب نبيا فاقتلوه، سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه، من سب نبيا فاقتلوه. يا جانا يا جانا يا جانا يا جانا. حضرت صدیق اکبر دی ناموس رسالت جتے اس امت دے سب نو حلیم اتباع، سب نو کریم طبیعت دے مالک، افضل الخلق بعد الانبیاء. آپ دی گل جڑی جستی ساری گلیں ساڑھے قائد دے نور جلدی سن، اسی دباسے میں نقلہ مارن واسطے کھڑے ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود نے حضور نے گل کر دیتی کہ جناب دے مختلف قبیلیاں دے مختلف ویسے گل دسا اسی طرح کی گلاں سانو آج کل کرتے ہیں، اور جناب یہ مختلف لوگ ہیں دیکھنا چند دن بعد تانوں چھڈ کے ٹر جان گے. ہائے ہائے حضرت ایک دیکھو تسلسل حق آیا نہ رہندا قیامت نہ کسی طرح رہنا. کہتے ہیں یہ چند دن کا جذبہ مک جائے گا. میں کہ نہیں یہ نہیں مکتا، یہ موقع کا کہاں جب یہ موقع کا نہیں بلکہ روح کڈنا زیادہ بات جاتا. ساڈا قائد دنیا تو گئے تو ساڈا جذبہ زیادہ بات گیا، جلدی جلدی جا
کے ساڑھا جذبہ بدے ہو جاتا ہے نہیں کم اور کہنے تو پنجابی سارے پنجابی بیٹھے ہو کہنے کم تی دے وے ٹھیک ہے نا ایسا ہار دسنا بھئی کم تی دے وے بچے کوئی بچے لگ دو کوئی ٹینشن والی گل نہیں کوئی پریشانی والی گل نہیں اور میرے آج نال دوستان انہوں نے استاد صاحب کہنے تھے منڈے آج نال دوستان انہوں نے میرے کل ایک فکر دکھایا کہ خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب وعدن بھئی علماء سے مشاورت کی جائے گی مذہبی جماعت کے دھرنے کے بارے میں میں کہا حضور پچھو شروع ہو جاؤ ذرا 126 دن والے دھرنے دے مشاورت کرو علماء کو 126 دن والے دھرنے دے بارے تو علماء تو ہم دسن گے تہاڈا ساڈے بارے علماء نال مشاورت دھرنے دی نہیں ہونی علماء نال مشاورت ہونی تہاڈی ساڈے بارے معاہدے دے تو علماء نال معاہدے دا پوچھو کہ میں معاہدہ کیتا بحیثیت ریاستی ذمہ دار اور میرے لوگوں نے معاہدہ کیتا اس دی شرعی حیثیت کی ہے پھر علماء تو ہم دسن گے دھرنا تا اگلی شاید ہے نا اسی پہلے جڑا معاہدہ کیتا اس دی مشاورت کرو پر مشاورت کدھر مفتی عبد القوی گناہ کر رہا مشاورت کرنے واسطے علماء لگو اور یہ یاد رکھنا اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے اسی ہسے تا بڑے دور دیا لیکن وہ دیکھو جس چیز نال اس نے اسلام نو مزاح دا طریقہ بنایا انہیں مزاق اڑایا اسلام دا رب نے اس سے صرف کوڑ چڑھ دوا اے اسلام دا اعزاز ہے تسی دیکھو کہ جڑا اسلام نو بدنام کرنے دی کوشش کرے گا یا اور رویہ لے کے آئے گا اور روپ لے کے آئے گا اور وہ دھار کے ساری چیزاں اسلام دے ہوتے وہ ایک مزاحن اور اسلام دی تنقید کا سبب بڑھے گا رب کتنا غفور الرحیم ہے رب ڈاڈا بھی بڑا ہے قہار بھی بہت ڈاڈا انہیں کوڑے انہوں چڑھ دوا دے یہ بڑی قابل غور گل ہے کہ اسلام جس سبب دے نال انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی سر عام پوری دنیا دے سامنے میرا نہیں خیال کدی اس طرح کسی ساڑھے بڑے داؤ سن استاد فرماتے سن کہ حضرت جنید بغدادی اس نچن والے نے لیا ہے نا جدو لیا کے سجدے رکھ کے کہتا فرمایا مولا میرا اتنے کام سی ہن تو اس دا دل بدل دے ساڈے بڑے دے کردار ایسا ہے ساڈے بڑے دے کردار ہے نہیں اے تے بے ساڈے بڑے کی تے کسے دا بھی بڑا نہیں میرے خیال اے بالکل کسے دا بھی بڑا نہیں دیکھو لیکن اسلام ڈاڈا او بہت ڈاڈا وہ اپنا حصہ وصول کر لیندا اوندا نام لے کے اوندا رویہ اپنا کے کوئی دو نمبر طریقے تے چلے گا وہ اس نو اسی طریقے نال ڈا دیندا اس واسطے سارے نو یہ سبق ہے کہ اسلام نال ٹکر نہ لو اور باویں اوندا روپ دھارے ہوئے نے یا باویں اس دے خلاف کھڑے ہو بچو او بہت ڈاڈا وہ بہت ڈاڈا اور استاد فرماتے سن کہ جڑا امیہ حضرت بلال لمحہ پائی رکھیا نا مکے وہ پھر لیا کے بدر جو دو ٹکڑے بھی کرا اسلام بہت ڈاڈا اس کو بچ کے رہو اس کا ایک اپنا نظام ہے اپنا طریقہ کار ہے اسی بھی سوچتے رہنے سا کہ یار کی گل ہے کہ بدنامی دا باعث بدنامی دا باعث میرے خیال نال اس تو زناٹے دار اسلام دی طرف تھپڑے کوئی نہیں ایک اس کو تھپڑ اسلام دا بس اتنا سمجھو اے اور کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ پناہ ہو استاد و من پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب ہو تے اسلام دے نال کوئی مذاق اڑائے تو پھر اسلام اس کا مذاق اس طرح بڑھوا دینا وعدہ خلافی نہیں وعدہ خلافی نہیں ہونے لگی تھی ٹینشن نہ ہو یہ علماء ساڈے علماء پاکستان تے جڑے علماء جڑے اون وعدہ خلاف کیوں کہ کہہ دے رہے ہیں علماء کو نا علماء نہیں ہونے دے وعدہ خلافی او دسن دے جے وعدہ خلافی دو تسی انہوں نے پیغام دینا چاہتے ہو نا وعدہ خلافی نہیں تاں پھر پورے زور نہ لایا کرو کہ انہوں نے پتہ لگو کہ جنہوں نے وعدہ کیتا گیا نا وہ وعدے والے تیار بیٹھا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخری گل ہو رہی ہے حضرت قربہ حضرت جناب صدیق اکبر دے سامنے حضور کو قربہ بن مسعود ادو حضرت نہیں بنے ادو سفیر بن کے آئے کفار دی طرفوں مشرکین مکہ دی طرفوں
کہنے لگے مختلف قبیلہ قوموں دے لوگن یا رسول اللہ تو ہم چھڑ کے چلے جان کے حضرت صدیق اکبر اگے بدے اے قیامت تک جتنا وقت گزر چکیا ممبر دے اوتے بیٹھ کے اس دا ترجمہ نہیں ہو سکتا. استاد صاحب فرماتے ہیں جنہوں پوچھنا ہوئے وہ ساڑھے امام صاحب کو آکے اندر حجرے سے پوچھ لبے انسس بدر اللہ. آپ نے جڑا الفاظ فرمایا انسس بدر اللہ فرمایا جاؤ تسی جا کے لاتوں منات یہ شنگاہ چوسو اسی اپنے آقا مولا چھڑ کے جانا لے نہیں ہیں. ہاں انہیں اب اتنا کہ چلے جان کے اسی بھی تو یہ کہنے کہ جاؤ تسی واشنگٹن اور نیو یارک دے اندر سیرہ کرو تھے جا کے گند کھاؤ. اسی اپنے آقا مولا نال غداری کرنے والے نہیں. اسی اپنے آقا مولا دی ناموس واسطے آج بھی کھڑے ہیں کل بھی کھڑے ہیں جس طرح اپنے قائد دے نظریے تے کھڑے ہیں. کیونکہ ساڑھے قائد سامنے دس کے گئے جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اسی دسو کیڑی شے میں جنہیں ساڑھے قائد دے پیر نہیں چومے وہ سیاستدان ہوئے جو دنیا طبقہ ہے فکر ہوئے اور آخر کہنے تے میں کہ بابے ورگا کوئی نہیں بابے ورگا کوئی نہیں نہ انہیں ورگی کسی کو گل لے وہ ایک کہنے تے مجبور ہو گیا وہ ایک کہنے تے مجبور ہو گیا وہ ایک دنیا دے کسی بھی طبقہ فکر تو آدمی رکھتا ہوئے وہ بڑا ذہین ہو گیا وہ کہنے تے مجبور ہو گیا بابے ورگا حافظہ بھی کسی دن نہیں بابے ورگی گل بھی کسی دن نہیں استقامت بھی کسی دن نہیں کوئی شے بھی نہیں بلکہ بابے ورگی آنکھ بھی کسی دن نہیں بابے ورگی ابرو بھی کسی دن نہیں بابے ورگی نک بھی کسی دن نہیں بابے ورگا ہاتھ بھی کسی دن نہیں. اور ساڑھے قائد و اللہ تعالیٰ تمام اس واسطے کہ وہ سب کچھ اپنے آقا مولا دے ہوتے بات چکے سن. عاشقان عروج خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. ساڑھے قائد فرمانے سن جڑے ساڑھے آقا مولا دا عاشق ہو جانا جڑے انہوں دا غلام ہو جانا انہوں دی ہر شے نرالی ہوتی ہر شے نرالی ہوتی انہوں دی اپنی الگ ہی خوشبو ہوتی خوش تر زیبا تر و محبوب تر. پھر اللہ تعالیٰ انہوں دی تمام گلنا لوگاں دے دل اس طرح محبت کر کے پا دیتا جڑا نہیں ملیا وہ پچھتانا رہا جڑا ملیا وہ اسے لذت دھومے کہ یار میری ملاقات بابا جی نال ایک دفعہ ہے سی میری ملاقات اس مرد مجاہد نال ایک دفعہ ہے سی. بلکہ وقت گزرن تو بعد جب وقت آئے گا تو لوگ فخر کرے گا اسی اس دور چسان جس دور چ امیر مجاہدین سن اسی اس دور چسان اسا ایک دفعہ آپ کی گڈی چلنے دیکھا ہے اسی آپ سے نال فیض آباد گئے تاریخ رقم ہوتی رہے گی. لوگ اپنے بچوں کو ایک سبق دے طور پہ سنایا کرن گے امیر مجاہدین اتنے بڑے دلیر سن اتنے بڑے حافظ سن اتنے بڑے قاری سن آپ حدیثاں اس طرح پڑھتے سن جس طرح قاری